نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے نیک لوگوں کی صحبت۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب ان سے مجھے پیار ہوا تو پھر مصلی سے بھی پیار ہو گیا۔ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ تابعی بزرگ ہیں اور آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل جو صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے ان کا ساتھ ملا، ان کی صحبت ملی، ان کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہوا تو میرے دل میں عبادت کا شوق اور ذوق بڑھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے ان سے محبت ہوئی تو پھر ذکر اللہ سے بھی ہو گئی، پھر محبت درود شریف سے بھی ہو گئی۔ جب صحابی رسول سے مجھے محبت بڑھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کا پیار بھی میرے دل میں بڑھا دیا۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میری ہر وقت طبیعت یہی چاہتی کہ بس اللہ 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 کرتا رہوں، لوگوں سے بچتا رہوں، لوگوں سے بچوں تو کوئی 10 منٹ مجھے فارغ ملیں تو میں 4 نفل پڑھ لوں، دنیا داری سے لوگوں سے بچ جاؤں، دنیا داری سے پیچھا چھڑاؤں، اور مجھے تسبیح ملے تو میں کوئی 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ پڑھوں، الحمدللہ پڑھوں، اللہ اکبر پڑھوں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھوں، یعنی ذکر اللہ ہی کرتا رہوں، اللہ اللہ کرتا رہوں، اللہ کے ساتھ جڑ کے بیٹھا کروں، اللہ کے ساتھ جڑ جاؤں، اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر سے جڑ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ صحبت، نیک صحبت، اچھی صحبت۔ اچھی صحبت کسے کہتے ہیں؟ اچھی صحبت کا مطلب ہے ایسے لوگوں کی صحبت جو آپ کو صحیح سمت میں ترغیب دیتے ہیں، آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی ترغیب دیتے ہیں اور آپ کی زندگی سنوارنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اچھی صحبت سے انسان کے خیالات، رویے اور کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ ایسے لوگوں میں اخلاق، دیانت اور خلوص کی خوبیاں ہوتی ہیں۔ یہ بہت طاقتور ہوتے ہیں۔ ان کی مدد سے زندگی میں خوشی، سکون اور کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت آگ اور برف کی طرح ہوتی ہے۔ اگر آپ آگ کے قریب ہوں گے تو اس کی حرارت لازمی آپ تک پہنچے گی، اور اگر برف کی صلیب کے قریب ہوں گے تو اس کی ٹھنڈک لازمی آپ تک پہنچے گی۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ ایمان والوں کی صحبت اختیار کرو، ایمان والوں کی، نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی، عبادت گزاروں کی، علماء کرام کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اور ان کی ایمان کی روشنی، ان کے ایمان کا نور، ان کے علم کا نور، ان کے اللہ اللہ کا نور، ان کے ذکر و اذکار کا نور، ان کی نمازوں کا نور، ان کی تلاوت قرآن کا نور، ان کے اخلاص کا نور، ان کے دل کی صفائی کا نور ہم تک نہ پہنچے۔ میرے خیال میں اس دنیا میں کسی ایسے شخص کی صحبت بہت ضروری ہے۔ کیوں کہ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں، جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، نفسا نفسی کا دور ہے، بے دینی کا دور ہے، قرآن سے دوری کا دور ہے، حدیث سے دوری کا دور ہے، اللہ اور اس کے رسول کی دوری کا دور ہے، نماز کا
دور دراز تک عطا پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، ہر طرف جہالت ہے، تاریکی ہے، اندھیرے ہیں۔ دیکھنے کے تو بہت سارے علوم سیکھے جاتے ہیں، ڈگریاں حاصل کی جاتی ہیں، اسکول اور کالج بھرے ہوئے ہیں، داخلے اور کورسز بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ قرآن کے کورس کم ہیں، حدیث نبوی کے کورس کم ہیں، دین کا علم کم ہے، لوگ دینداری سے دور ہیں، اور جب دین سے دور ہوں گے تو اللہ والوں سے بھی دور ہوں گے، اچھے لوگوں کی صحبت سے بھی دور ہوں گے۔ اللہ ہمیں اپنے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن کے قریب کر دے، اللہ ہمیں حدیث نبوی کے قریب کر دے، اللہ ہمیں دین کے قریب کر دے، اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرما۔ اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ اگر تو بیکار پتھر ہے تو کسی صاحب علم یعنی اللہ والے نیک بندے کے پاس بیٹھ گوہر بن جائے گا، ہیرا بن جائے گا، موتی بن جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب بندوں کو خاص طاقتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے سوچنا چاہیے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے، اور دن رات اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، نیکیوں والی زندگی ہے یا برائیوں والی، گناہوں والی زندگی ہے یا برائیوں والی۔ سوچ بچار کرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا، ورنہ تو ہمیں ساری دنیا میں عیب نظر آتے ہیں لیکن اپنے اندر کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ جب ہم اپنے اندر عیب ڈھونڈنے شروع کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں سارا اپنا وجود سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا، اور جب گناہوں میں ڈوبا ہوا نظر آئے گا تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، اور جب ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ اس کے لیے ہم دعا کریں گے، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں گے، اس کے لیے ہم کلمہ و کلام اور قرآن پاک کی طرف آئیں گے، انشاءاللہ دعائیں مانگیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا رب العالمین ہمیں خود کو پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما کہ ہم کیسے بندے ہیں، تیرے محبوب بندے ہیں یا تیرے نافرمان بندے ہیں۔ جب یہ پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس دنیا میں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنا، اللہ ہمیں نیکوں کی صحبت عطا فرما، اللہ ہمیں علماء کرام کی صحبت عطا فرما، اللہ ہمیں قرآن کی صحبت عطا فرما، اللہ ہمیں مصلی کی صحبت عطا فرما، اللہ ہمیں تسبیح کے ساتھ اٹیچ کر دے، اللہ ہمیں اپنے ذکر کے ساتھ اٹیچ کر دے، اللہ ہمارے لیے ہدایت کی راہیں آسان فرما، صراط مستقیم کے دروازے کھول، اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت دے، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے صحت عطا فرما، اللہ جن کے کام اڑے ہوئے ہیں ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، ان کے کام جو قیدی ہیں ان کو رہائی عطا فرما، اللہ ہمارے بچوں پر نظر رحمت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔